شریک ہوئے۔ ایک طویل عرصے کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے سربراہی، اور ملک کی جو صورتحال ہے اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا گیا۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ابھی جاری ہے اور چند روز مزید جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں حکمران اتحاد میں شامل دوسری تمام جماعتیں بھی شریک ہوں گی اور سیاسی صورتحال پر ان کی رائے لے کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ رائے قائم کی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ الیکشن ہوں گے وقت پر، آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے۔ اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جاتی ہے۔ کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کو، یعنی آج کا دن، متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اجلاس یہ قرار دیتا ہے کہ دستور پاکستان 1973 میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کو ریاستی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا
بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں، نامور قانون دانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ہے اور اسے دستور کی کھینچی ہوئی لکیر سے انحراف اور تجاوز سے تعبیر کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور پھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حالیہ انتخاب کے دوران آرٹیکل 63A کی تشریح کے تناظر میں جو الگ الگ معیارات اور تشریحات سامنے آئی ہیں، اس نے سیاسی جماعتوں، وکلاء برادری، میڈیا اور سول سوسائٹی کے خدشات کو درست ثابت کیا ہے۔ لہذا ملک کو اس آئینی اور قانونی اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے تاکہ فل کورٹ تشکیل دے کر اس معاملے پر تشریح حاصل کی جا سکے۔ دوسری قرارداد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم سربراہی اجلاس جو آج منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہی اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مزید کسی تاخیر کے بغیر صادر کرے۔ اس تاخیر میں تشویش کا پہلو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فراہم کردہ ناقابل تردید شواہد، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ، غیر جانبدار آڈیٹرز کی فورنزک تجزیے سے تمام جرائم ثابت ہو گئے ہیں۔ ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر سال الیکشن کمیشن سے اپنے درجنوں اکاؤنٹ چھپائے، جھوٹے اور جعلی بیان حلفی، سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ 88 غیر ملکی شہریوں نے ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کی، جس میں اسرائیل اور بھارت کے شہری بھی شامل ہیں۔ 350 غیر ملکی کمپنیوں نے ممنوعہ فنڈنگ کی۔ منی لانڈرنگ ہوئی۔ پارٹی کے مرکزی دفتر کے ملازمین کے نجی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک کے اندر اور باہر سے بھاری رقوم جمع کی گئی۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ یہ شواہد متقاضی ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے، لیکن الیکشن کمیشن پراسرار خاموشی چادر اوڑے ہوئے ہے، حالانکہ ثابت شدہ غیر ملکی فنڈنگ جوہری پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے بھی ایک نہایت سنگین پہلو ہے، جس پر آنکھیں بند کرنا قومی سلامتی کے مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ اس اہم مقدمے کے فیصلے کے سامنے آنے میں 8 سال کی طویل تاخیر نے ملک میں لاقانونیت کو فروغ دیا ہے اور اداروں کی کمزوری کا تاثر مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال کسی جمہوری معاشرے کے لیے مفید نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کی تنظیم اور مالیاتی امور سے متعلق اس اہم مقدمے میں فیصلہ صادر کر کے آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس اس امر پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ فوراً اور ممنوعی غیر قانونی فنڈنگ کی مرتکب جماعت اور اس کے سربراہ نے ملک کے آئین اور قانون کو مذاق بنا رکھا ہے، اور اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ریاستی اداروں کی ڈھیل کے نتیجے میں اس شخص نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھ لیا ہے۔ اس کیس میں فوری فیصلہ آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور طاقتور مجرم قانون کے تابع۔ یہ 2 قراردادیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان بھر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں اور دوسرے پنجاب کے علاقوں میں جو سیلابی ریلیں آئے ہیں، اور جس سے درجنوں ہمارے پاکستانی بھائی شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو آج کے اجلاس نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کے تمام قرضے معاف کرے، ان کو آفت زدہ علاقہ قرار دے، اور اس حوالے سے انہیں تمام مراحت ان کو دیے جائیں۔
قردیسی میں آتے ہیں سارے. بہت شکریہ آپ حضرات کا جناب والا. مولانا صاحب آپ الیکشن کے باری باری ایسے نہیں خالد صاحب آپ بات کریں, ایسے نہیں خالد صاحب بات کریں.